میرے دامن میں سرکار تشریف لائے، پھر سرکار کے یار غار تشریف لائے، پھر حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے، حضرت عثمان غنی تشریف لائے، امام الانبیاء آئے۔ یعنی اس سے بڑھ کے اور شرف کیا ہو سکتا تھا؟ پہاڑ کے اوپر لرزہ طاری ہوا، جھوم اٹھا، کانپ اٹھا، زلزلہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے تو حضور نے فرمایا، میرے صحابہ سلونی، تم مجھ سے سوال کرو، بما شئتم، تمہیں فل اختیار ہے، جو پوچھنا چاہو، جس بارے میں پوچھنا چاہو، صحت کے بارے میں، گھر کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، خدا کے بارے میں، وحی کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، امت کے بارے میں، جو تم پوچھنا چاہو قیامت کے دن تک مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی، میں آپ کو غیب کی خبر دے رہا ہوں۔ جب خدا اپنے نبی کو دے رہا ہے تو پھر سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب دینے والا خدا ہو، لینے والے اس کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ ہو، تو پھر فرق کس چیز کا رہ جاتا ہے؟ کمی کس چیز کی رہ جاتی؟ مسلمانوں کی زبان میں، محققین کی زبان میں، اہل لغت کی زبان میں اور اہل کلام کی زبان میں اس عقیدے کو عقیدہ علم غیب کہا جاتا ہے۔ اس میں بحث اس چیز پر ہوتی ہے کہ کیا اللہ کے نبی علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، کیا ان کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ اس چیز کو ہم سمجھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے تھے اور اس کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ جو لفظ نبی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہہ کر بلایا گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر۔ اسی طرح یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے یہ بات کہو۔ کتنے ایسے موقع ہیں قرآن میں جہاں پہ لفظ نبی کے ساتھ حضور کو مخاطب کیا گیا۔ جو نبی کا لفظ ہے، نبی کے لفظ کا معنی یہ ہے خبر دینے والا۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اور عربی زبان میں بھی جو خبر ہوتی ہے اس کو نبأ کہتے ہیں، نبأ خبر، اور خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اب تھوڑی سی خبر کی تفصیل سن لیجئے۔ خبر ہمیشہ وہ بات ہوتی ہے جو سننے والے کے لیے نئی ہو، سننے والے کے لیے غیب ہو، یعنی سننے والا اس کو پہلے نہ جانتا ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو کسی واقعے کی خبر دیتا ہے، یوں سمجھ لیں وہ کہتا ہے کہ کل منڈی بہاؤالدین میں یا پرسوں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، تو اگر تو آپ کو نہیں پتا، آپ کے لیے نئی بات ہوگی، آپ کہیں گے اچھا واقعی۔ اور اگر آپ کو پتا ہو کہ زلزلہ آیا تھا اور پورے ملک میں اس کے جھٹکے محسوس ہوئے، تو پھر آپ کہیں گے یار یہ تم جو بات کر رہے ہو پہلے سنی ہوئی ہے، کوئی نئی بات کرو۔ پھر وہ آپ کے لیے خبر نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ بندے کے لیے خبر وہی بات ہوتی ہے جس کو اس نے پہلے نہ سنا ہو، نہ جانتا ہو، نہ سمجھتا ہو، اور اس کے حس میں، احساسات میں وہ بات پہلے نہ آئی ہو، تو وہ کیا ہوگی؟ خبر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے اوپر مطلع کرنے کے لیے کئی موقعوں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم تمہیں وحی کرتے ہیں۔ یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا، ہم تجھے اس پر مطلع کرتے ہیں۔ تو دوستو بنیادی طور پر تو یہ بات یا یہ بحث اس پہ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جب اللہ اپنے نبی کو غیب کی خبر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے نبی میں آپ کو غیب کی خبر دے رہا ہوں، غیب کی خبر پہنچا رہا ہوں۔ جب خدا اپنے نبی کو دے رہا ہے تو پھر سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب دینے والا خدا ہو، لینے والے اس کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ ہو، تو پھر فرق کس چیز کا رہ جاتا ہے؟ کمی کس چیز کی رہ جاتی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کی یہ شان بھی ارشاد فرمائی، فرمایا وما هو علی الغیب بدنین، کہ میرے رسول کی شان یہ لوگو تمہیں غیب بتانے میں یہ بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے۔ تم غیب کی بات جب بھی ان سے پوچھتے ہو، چاہے پچھلے زمانے کی ہو، چاہے موجودہ زمانے کی ہو، چاہے آنے والے زمانے کی ہو، تم غیب کی بات جب بھی میرے رسول سے پوچھتے ہو تو میرا رسول غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے، تمہیں کھول کھول کے غیب کی باتیں بتاتا ہے، غیب کے پردے چاک کرتا ہے۔ جو پہلے زمانہ گزر گیا تم نے اس زمانے کو دیکھا نہیں ہے،
لیکن میرے رسول نے تمہیں غیب کے بارے میں اس گزرے ہوئے زمانے کے متعلق بھی فرمایا، بتایا، تم نے سنا اور پھر تم نے یقین کیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہتے ہیں۔ تم نے حال میں یعنی موجودہ دور میں کتنی ایسی چیزیں میرے نبی سے پوچھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں غیب کی خبر دی تو تمہارے یقین میں اضافہ ہوا کہ بات ٹھیک ہے۔ اسی طرح آنے والا دور، اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ جس طرح میرے نبی کی بات ماضی میں درست ہوئی، حال میں درست ہوئی، اسی طرح حضور جو آنے والے وقت کی خبر دیں گے وہ بھی درست ہوگی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانہ اقدس میں کئی موقع ایسے آئے، میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں جس کو حضرت حذیفہ بن اسید نے روایت کیا ہے۔ حضور نے اپنی امت کے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی۔ حذیفہ بن اسید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات کا واقعہ، فرمایا میرے صحابہ جو پچھلی رات گزری نا، گزشتہ رات کے الفاظ ہیں حدیث میں، فرمایا جو پچھلی رات گزری اللہ تعالیٰ نے اس رات میں میرے حجرے کے اندر میرے اوپر پچھلی امتوں کو بھی پیش کیا، موجودہ لوگوں کو بھی پیش کیا، اور آنے والے یعنی قیامت تک جو میرے امتی ہوں گے ان کو بھی میرے اوپر پیش کیا، اور میں ان کو پہچانتا ہوں، میں نے ان کو پہچان لیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ تو آپ سے ملتے ہیں، موجود ہیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، اللہ کے نبی آپ تو ان کو پہچانتے ہیں، جو پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں، وہ کیسے پیش کیے گئے؟ حضور نے فرمایا میرے رب نے ان کو جس مٹی سے تخلیق کرنا ہے نا، مجھے وہ مٹی دکھائی گئی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ ان کو پہچان لیں گے؟ آپ ان کو بھی پہچان لیں گے؟ حضور نے فرمایا میں اپنے ان امتیوں کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم اپنے دوستوں کو بھی نہیں پہچانتے، اور میں ان کو قیامت کے دن بھی پہچانوں گا، میں ان کی شناخت کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت غیب کے متعلق خبریں اپنے اصحاب کو اور اپنے لوگوں کو دینا شروع کی نا اور ارشاد فرمانا شروع کی تو کئی قسم کی باتیں شروع ہو گئیں۔ لوگ حضور سے سوال کرتے تو طرح طرح کے سوال شروع ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی، اور کس وقت ادا فرمائی؟ جب سورج کافی مقدار میں ڈھل چکا تھا، یعنی ظہر ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا یہ مستحسن عمل ہے۔ شدید گرمی میں ادا کرنا نماز ادا ہو جاتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا یعنی سورج کی گرمی کی شدت ذرا کم ہو جائے، وہ سب سے بہترین وقت ہے اور مستحسن یعنی پسندیدہ عمل ہے رسول اللہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جلدی ادا کرنے کے حق میں نہیں تھے، حضور ٹھہر ٹھہر کے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اپنی امت کے لیے سہولت کو پسند کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی کئی جگہوں پہ یہ بڑا زور دیا جاتا ہے، جیسے 12:15 12:30 ہوتی ہیں اور سورج بالکل سر میں چمک رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا جو ہے نا اپنا سایہ وہ ڈھلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پہلے وقت میں نماز پڑھی جائے۔ اسی مسئلے سے سمجھیے کہ بسا اوقات کئی ایسی مسجدیں ہیں جن کو لوگ اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ وہاں پہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں کہ جلدی ادا ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کریں گے؟ پھر آ کے سو جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر دکان کھول لیں گے، پھر کیا کریں گے؟ کام کاج پہ چلے جائیں گے۔ تو جلدی ادا کرنا کمال نہیں ہے، اس کو بہترین وقت میں ادا کرنا کمال ہے۔ آپ نماز کے لیے جتنی اچھی تیاری کریں گے، جتنا اہتمام کریں گے، جتنی اس کے لیے تگ و دو کریں گے، جتنا اس کا انتظار کریں گے، وہ ساری گھڑیاں بھی تو عبادت میں گزرتی ہیں نا۔ اس لیے صرف جلدی جلدی میں دنیا کے کام نمٹانے چاہیے۔ شریعت کا جو کام ہے نا وہ خوبصورت، بہترین، اچھے انداز میں پوری تیاری کے ساتھ پسندیدہ وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ تو حضور نے نماز ادا فرمائی، کافی سورج ڈھل گیا تو پھر ادا فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے۔ ممبر پہ بیٹھے حضور تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ سلونی، تم مجھ سے سوال کرو، بما شئتم، تمہیں فل اختیار ہے، جو پوچھنا چاہو، جس بارے میں پوچھنا چاہو، صحت کے بارے میں، گھر کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، خدا کے بارے میں، وحی کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، امت کے بارے میں، جو تم پوچھنا چاہو قیامت کے دن تک مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب حضور ممبر پر تشریف فرما ہو گیا اور حضور نے یہ بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ، ان کے والد کا نام حذیفہ تھا، جب بھی جھگڑا ہوتا نا تو لوگ ان کو ان کے باپ کا تانا دیتے۔ ماں باپ کا تانا دینا سب سے گھٹیا حرکت ہے۔ ہمارے عجم میں بھی اور پاکستان میں بھی، ہم بھی اجمی ہیں، ہمارے ہاں یہ بڑا گندا رواج ہے، ہم گالی دیتے ہیں
تو بیٹی کو لے آتے ہیں، بکواس کرتے ہیں تو ماں کو لے آتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کے باپ کی پگڑی کو نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں تیرا باپ ایسا تھا، تیرا دادا ایسا تھا۔ یہ انتہائی جاہلوں کا انداز ہے اور انتہائی گندا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ کو عرب کے بدو، ان پڑھ، جاہل، گھٹیا لوگ جب جھگڑا کرتے نا تو کہتے عبداللہ تیرا باپ ایسا تھا، تیرا باپ فلاں تھا، تیرا باپ فلاں تھا، یعنی گھٹیا بات کرتے۔ تو حضرت عبداللہ کو اس بات کی نا دل میں بڑی کڑک تھی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، جب بھی اختلاف ہوا، جب بھی جھگڑا ہوا، باپ کے تانے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے یہ بات ارشاد فرمائیے کہ میرا باپ کون ہے۔ اب دیکھیے وہ کلمہ پڑھ کے مجلس رسول میں بیٹھے تھے، باپ والا واقعہ 20 سال 25 سال پہلے کا تھا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تھے، ماضی کا دور تھا نا، گزر گیا تھا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لہجہ سوچے بغیر فرمایا عبداللہ تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے۔ جیسے انہوں نے حضور کی زبان سے سنا تو ان کا چہرہ کھل اٹھا کہ یہ مسئلہ تو اب ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا جو لوگ مجھے باپ کا تانا دیتے ہیں۔ ایک اور شخص کھڑا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ حضور نے فرمایا دوزخ میں۔ جیسے اس شخص کو حضور نے دوزخ کا کہا نا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے اور حضور کے پاؤں کو پکڑ لی، کہا اللہ کے رسول ہم ایمان لائے اس وحی پر جو آپ پہ نازل ہوئی، ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر، ہم ایمان لائے آپ کی رسالت پر، جو کچھ اس سے پہلے ان لوگوں نے پوچھ لیا سو پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی ہمیں معافی بھی عطا فرمائیے، ہمارے لیے دعا بھی فرمائیے۔ کیوں؟ پردہ جو ہوتا ہے نا، پردہ بڑی چیز ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص کھڑا ہوتا اور وہ کوئی ایسی بات پوچھتا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی۔ اس حدیث میں دوستو ایک سبق یہ بھی ہے کہ کبھی بھی عجیب و غریب سوال نہ کریں۔ اب ہمیں بھی جنت کی تو امید ہے نا، دوزخ بھی خدا نے بنائی ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں جنت میں کون جائے گا دوزخ میں کون جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص رسول خدا کی زبان سے یہ سن لے کہ یہ شخص دوزخ میں جائے گا، پھر بولو اس کی تقدیر کیسے سنورے گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے جن لوگوں کو جنتی قرار دیا نا وہ جنتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن مسعود یہ قاری امت ہے، حضور نے فرمایا میری امت کا قاری عبداللہ بن مسعود ہے۔ وہ اس حدیث کو روایت کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا حضور کی مجلس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، یعنی وہ پکا جنتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بیٹھنے والے حیران ہو کے بیٹھ گئے کہ اب کون سا خوش نصیب آتا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے۔ 10 صحابہ حضور کی زندگی میں حضور نے ان کو بشارت دی، 10 صحابہ کو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زید، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، میرے یہ 10 غلام جنت میں جائیں گے۔ یہ 10 مبشرہ اصحاب ہیں۔ دوستو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کوئی آسان سی بات ہے؟ ایک تو حضور نے ان کے اس وقت کی حالت دیکھی کہ اب یہ ایمان پر ہیں، اسلام پر ہیں، میری امت میں ہیں، میرے کلمہ گو ہیں۔ دوسرا حضور نے ان کے خاتمہ بالایمان کی بھی خبر دی، جنت میں تو وہی جائے گا نا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضور نے ان کے خاتمہ بالایمان کی بھی خبر دی، یعنی یہ آنے والے مستقبل کی غیب کی خبر تھی۔ فرمایا میرے یہ 10 صحابی یہ جنت میں جائیں گے۔ بڑی مشہور بات ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضور فرماتے ہیں کہ جو جبل احد ہے نا پہاڑ، حضور خود فرماتے تھے میرے صحابہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور صحابہ کو بھی حضور فرماتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ جنتی پہاڑ ہے۔ حضور اس پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے کہ وہ پہاڑ کانپنے لگا۔ عاشقوں کی زبان میں اس کا ترجمہ یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھا کہ میرے اوپر یا میرے دامن میں سرکار تشریف لائے، پھر سرکار کے یار غار تشریف لائے، پھر حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے، حضرت عثمان غنی تشریف لائے، امام الانبیاء آئے، یعنی اس سے بڑھ کے اور شرف کیا ہو سکتا تھا؟ پہاڑ کے اوپر لرزہ طاری ہوا، جھوم اٹھا، کانپ اٹھا، زلزلہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
उस पहाड़ के ऊपर ना अपने पाँव से ठोकर मारी। मिशकात शरीफ के हदीस में बारका सरकार ने ठोकर मार के क्या फरमाया, फरमाया ए पहाड़, लफ्ज बोले हुजूर ने, उस्कुन, साकिन हो जा, ठहर जा, सुकून कर, आराम कर। साथ क्या फरमाया, फरमाया तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद, एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद तेरे ऊपर खड़े हैं, सुकून कर। ये जो हुजूर ने शहीद इरशाद फरमाए ना, ये हज़रत उमर बिन खत्ताब और हज़रत उस्मान गनी थे, क्योंकि दोनों कातलाना हमले में शहीद हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में उनकी शहादत की खबर दी थी। हजूर के इल्म गैब की बहुत बड़ी दलील है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं, हजूर के चचा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, इनके लिए हजूर ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह इन्हें मेरे दीन का इल्म अता फरमा। वसल्लम का गुज़र हुआ, कब्रिस्तान था, दो कब्रों के दरमियान से हुजूर गुजरे, तो ऊपर से गुजरते गुजरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की हालत देख ली कि मुर्दों की कैफियत क्या है। बहुत ध्यान से आपने हदीस मुबारका को सुनना है, क्योंकि अमवात, मैयत को दफन करना, कब्रों पे जाना, कब्रों की देखभाल, कब्रिस्तान, ये हमारे जिंदगी के अहवाल है ना, हम देखते हैं, इसलिए इस वाक़े को बहुत ध्यान से सुनना है। कहते हैं हुजूर गुजरे, एक कब्र हजूर के दाएं तरफ थी, एक बाएं तरफ से, दरमियान से हजूर गुजरे तो एकदम रुक गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र वालों की हालत देखी तो हुजूर के मुशाहिदे के मुताबिक दोनों को अजाब हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अजाब की कैफियत देखी तो सहाबा को इरशाद फरमाया कि दोनों को अजाब हो रहा है। अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई कि उस वक़्त जो हालत है कब्र के अंदर अजाब की, वो तो हुजूर ने देख ली। अब अजाब हो क्यों रहा है ये कैसे पता चला, अजाब क्यों हो रहा है? उन्होंने जो अमल किए थे वो तो दुनिया में किए थे ना, उस वक़्त तो नहीं कर रहे थे, दुनिया में किए थे। अजाब हो क्यों रहा है ये उन्होंने, उस वक़्त तो इसका कोई मामला नहीं था। हुजूर ने फरमाया दो वजह हैं कि इनको अजाब हो रहा था, एक का मामला अलग है, दूसरे का मामला अलग है। और आज के दौर में भी ये बीमारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हुजूर ने फरमाया एक को अजाब इसलिए हो रहा था कि ये चुगलियां खाता था। पंजाबी में क्या कहते हैं, लूथियां लाना, इधर की सुनना उधर सुनाना, उधर की सुनना इधर सुनाना। फरमाया एक को अजाब इसलिए हो रहा था कि ये चुगलियां खाता था, एक बात सुनी दूसरे को जाकर सुनाई, दूसरे की सुनी तीसरे को सुनाई, लोगों को आपस में फाड़ता रहता था, नाराज करता रहता था, बदखोइयां करता था दूसरे के मुतल्लिक। हुजूर ने फरमाया इसको अजाब इसलिए हो रहा था, ये अपने पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, पेशाब के कतरों से नहीं बचता था। गर्मियों के मौसम में ना एक बच्चा आया मेरे पास, मुझे कहता उस्ताद जी अगर पूरे कपड़े पहने हुए हो, पूरे कपड़े पहने हुए और कपड़ा मोटा हो तो ये जो तालाब पे जाके नहाते हैं फिर वहाँ पे जाके नहा लेना चाहिए। मैंने कहा तुम ये मसला क्यों पूछ रहे हो? कहता मुझे एक मौलवी साहब ने कहा था ये बड़ा सख्त गुनाह है, इस तरह वो कपड़ा साथ चिमट जाता है, शर्मगाह नजर आती है, ये है वो है, मतलब उन्होंने अपने तौर पे कहा, जो भी उन्होंने समझाया। मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा अच्छा जब तुम तालाब में छलांग लगाते हो और तुम्हारे जिस्म का टेम्परेचर लो होता है, ठंडा होता है जिस्म, सुकून आता है, तो क्या तुम्हें छोटे पेशाब की शिकायत होती है कि नहीं होती? मैंने कहा सच बताना है मुझे। कहते जी होती है, और पक्की बात है, आप गुस्लखाने में नहाने के लिए जाएं, ठंडा पानी अपने ऊपर गिराएंगे तो 1-2 मिनट के बाद आपको छोटे पेशाब की हाजत हर सूरत बनेगी, हर सूरत बनेगी। नलके में नहाएं, गुस्लखाने में नहाएं। मैंने उस बच्चे से भी यही पूछा, मैंने कहा आपको बनती है कि नहीं बनती? कहते जी बिल्कुल बनती है। मैंने कहा मुझे सच सच बताओ कि जब तुम्हें छोटा पेशाब आता है, क्या तुम उस तालाब से जहाँ पे जाते हो नहाने के लिए डुबकियाँ लगाने, उससे निकल के परे को वॉशरूम या खेत में वहाँ पे जाके पेशाब करते हो या वहीं पे गंद कर देते हो? उसने कहा जी वहीं पे कर देते हैं, बाहर तो कोई नहीं जाता। मैंने कहा कोई भी नहीं ना जाता? कहता कोई भी नहीं जाता। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे बाकी हलाल हराम को रहने दो, ये जो पेशाब के छींटे हैं ना, या जो पेशाब की गंदगी है, इसके अंदर मुलव्वस होने वाले को जो अजाब हो रहा था वो तो हमारे नबी ने इस दुनिया में अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा मैं बाकी कोई नहीं फतवा देता कि पता नहीं कैसा लिबास पहनते हैं, ना मैं कभी गया हूँ, ना मुझे कोई शौक है, ठीक है, और ना ही कभी कोई ऐसा सीन बना है, मुझे उस चीज का नहीं पता। मुझे सिर्फ इस चीज का पता है कि अगर वो पेशाब तुम उसी वक्त कर रहे हो, तुम्हारे जिस्म पे गिर रहा है, तुम्हारे कपड़ों पे गिर रहा है, बेशक बाद में पानी के साथ साफ हो जाए, लेकिन उस वक्त तो अपने जिस्म पे करते हो। उसने कहा जी करते हैं। मैंने कहा खुदा के रसूल ने एक कब्र का मुशाहिदा करते हुए कहा था, एक को अजाब इसलिए हो रहा है कि वो चुगलियां खाता था, दूसरे को अजाब इसलिए हो रहा है कि वो अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हुजूर ने एक सब्ज शाख तोड़ी, एक शाख तोड़ी और उसके 2 हिस्से किए। एक
ایک حصہ ایک قبر پہ دوسرا حصہ دوسرے پہ رکھ کے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ جس وقت تک یہ شاخ سبز رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی قبر والوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا اس واقعے سے کئی سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز کہ جس طرح ہماری آنکھ دیکھتی ہے نا اللہ کے نبی کی آنکھ اس طرح نہیں دیکھتی۔ ہماری آنکھ صرف زمین کے اوپر دیکھتی ہے، رسول خدا کی آنکھ زمین کے اندر بھی دیکھتی ہے۔ ہمیں خبر ظاہر کی ہوتی ہے، حضور کو خبر باطن کی بھی ہوتی ہے۔ دوسرا حضور کے علم غیب کے اوپر دلیل یہ ہے کہ جب عذاب ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ماضی کا عمل بتایا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کام کیا تھا۔ ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلیاں کھاتا تھا۔ تیسری یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ شاخ اوپر رکھی ٹہنی رکھی اللہ کے نبی کا علم غیب حضور نے فرمایا ذکر یہ کرے گی عذاب میں تخفیف مردوں کی ہوگی خدا کے ذکر کی قربت کی وجہ سے۔ یہ بات بھی اس کے اوپر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے تھے۔ اور پھر اس سے اگلی بات یہ بھی ہے کہ جس وقت کوئی صاحب قبر کے لیے ذکر کرے یا اس کی قبر کے پاس ذکر کرے یا اس کے اصالِ ثواب کے لیے ذکر کرے یا خیرات کرے یا کسی کی مدد کرے تو اصالِ ثواب کے اوپر بھی یہ حدیث مبارکہ ایک بڑی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آخر قریب آیا تو حضور کی ازواج ساری موجود تھیں سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھی تھیں۔ حضور نے فرمایا اے میری ازواج، اے میری بیویوں، اے مومنوں کی ماؤں، میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں جانے سے بعد میرے یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ یہ ایک بڑی عالمانہ بات تھی، جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ حضور نے یہ لفظ ارشاد فرمائے تو حضور کی بیویاں لے کے نا لکڑی، فیتے یا جو بھی ماپنے کی چیزیں تھیں ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاتھ ماپنے لگیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں، کس کے ہاتھ لمبے ہیں، کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو عورتوں کے ہاتھ تقریباً برابر ہی تھے، لیکن حضور کی ظاہری زندگی کے بعد سب سے پہلے انتقال حضرت زینب بنت جاش کا ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے اس فرمان کو سوچتی رہتی کہ ہاتھ تو ان کے لمبے نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا تھا اور اس میں راز کیا تھا۔ کہتی ہیں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ حضور کی بات تو سچی تھی، ہاتھ کے لمبے ہونے سے مراد یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارتاً، یعنی دبے لفظوں میں واضح کر کے نہیں، اس میں اشارہ یہ تھا لمبے ہاتھ سے کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ سخاوت کرتی ہے، جو سب سے زیادہ سخاوت کرتی ہے۔ فرماتی ہیں حضرت زینب بنت جاش سب سے زیادہ سخی تھیں، حضور کے جانے کے بعد سب سے پہلے دنیا سے وہ گئیں۔ ایک تو یہ حضور کی بات کہ وہ آئیں گی، یعنی وہ مجھے ملیں گی، وہ قبر میں اتریں گی، ان کی زندگی کا پہلے خاتمہ ہوگا، علم غیب کی بات یہ تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ حضور جانتے تھے کہ میری ساری ازواج میں جو عورت، جو میری بیوی سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں لوگوں سے چھپ چھپا کے بھی خرچ کرتی ہے نا، حضور اس کو بھی جانتے تھے کہ وہ زینب بنت جاش ہیں۔ یہاں بڑا دلچسپ دو واقعات ہیں۔ ایک ہے تفہینہ حضرت عباس کے متعلق، جب جنگ بدر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو کہا کہ جتنے بھی آپ نے غیر مسلم مشرک جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو قیدی بنایا تو ان کو کہو یا ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں یا فدیہ دے کے آزاد ہو جائیں۔ تو بہت سے کفار قبضے میں تھے، ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے، انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اپنے چچا حضرت عباس سے کہ چچا جان پیسے دیں، فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں۔ حضرت عباس نے بہانہ کیا حضور کی کچہری میں، کہتے ہیں پتر تین پتہ میرا ہاتھ تنگ ہے، میرے وسائل نہیں، میرے کو پیسے کوئی نہیں، خرچہ کوئی نہیں۔ تو ان کی جو زوجہ تھی نا ان کی کنیت تھی ام فضل۔ حضرت عباس کے بیٹے کا نام ایک کا فضل تھا، ایک کا نام قسم تھا، اور چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جو شروع میں ہی مسلمان ہوئے اور پھر حضور نے ان کے لیے دعا بھی کی جیسے میں نے بھی پہلے بتایا۔ اس وقت قسم تھے اور فضل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان جب آپ گھر سے نکل رہے تھے اور میری چچی کو کہہ رہے تھے کہ یہ پیسے ہیں، یہ رقم ہے، یہاں پہ میں نے دفن کی ہوئی ہے، اگر میں جنگ بدر میں مارا گیا تو میرے مرنے کے بعد یہ پیسے، یہ رقم، یہ دفن ہوئی چیزیں نکال لینا اور قسم اور فضل کے استعمال میں لے آنا، یہ مانگتے نہ پھر ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ چچا جان مجھے اس دفن ہوئی رقم کے بارے میں بتائیے نا، آپ تو کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ حضور نے جب یہ بات کہی نا تو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوتے، حضور کی طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت انہوں نے کہا
اشہد انک رسول اللہ، اور میرے بھتیجے میں گواہی دیتا ہوں تو خدا کا سچا رسول ہے۔ یہ معاملہ جو یا میں جانتا تھا یا تیری چاچی جانتی تھی، یہ بات جو تم ابھی کہہ رہے ہو نا، اس کو تو ہمارے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ فرمایا میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ تو خدا کا سچا رسول ہے۔ عرب کا ایک جوان ہے، امام شامی نے اس کا واقعہ لکھا جس کا نام تھا فضالہ بن عمیر۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور کا سخت ترین دشمن تھا، بڑے ہیلے بنائے اس نے، بڑے طریقے بنائے اس نے، بڑے انداز اپنائے اس نے کہ کسی ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کر دوں، یہ روز روز کی جو پریشانی ہے، جو روز روز کی جنگیں ہیں، جو روز روز کے رولے ہیں، یہ ختم ہو جائیں۔ فضیلہ نے ایک چال چلی، ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کا طواف کر رہے تھے۔ فضالہ بن عمیر نے جو کپڑا تھا نا، اس نے احرام باندھا ہوا یا کپڑا لے، اس کے نیچے اس نے تلوار چھپائی اور نیام کے بغیر اس نے نا وہ چھپا کے حضور کے پیچھے پیچھے نہ چل پڑا۔ آگے آگے نبی پاک ہیں، پیچھے پیچھے فضالہ ہے، ساری اس نے نا مینجمنٹ کی ہوئی کہ کوئی ان کے خاندان کا بندہ نہ دیکھے، کوئی صحابی نہ دیکھے، جب میں حملہ کروں نا تو پھر کام پورا ہو جائے، بعد میں بے شک مجھے پکڑ کے مار دیں لیکن میرا معاملہ پورا ہو جائے۔ فضالہ چلتا 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 جب حضور کے قریب پہنچا نا تو حضور آگے کو چل رہے ہیں، فضالہ پیچھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اس کے قدموں کی چاپ، اس کو سنتے ہیں اور آگے چلتے چلتے نا آواز دیتے ہیں، فضالہ، کیا تم فضالہ ہو؟ یعنی جو میرے پیچھے آ رہے ہو فضالہ ہو؟ فضالہ کہتے ہیں میں نے کہا نعم جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا کنت تحدث به فی نفسک، فضالہ دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ اگر تو فضالہ ہے تو یہ بتا کہ دل میں کیا سوچ رہا ہے، تیرے اندر کیا چل رہا ہے؟ اس نے کہا لا شیء کنت اذکر اللہ، کچھ نہیں، میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، کچھ نہیں، میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، خدا کا نام لے رہا ہوں۔ فضالہ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا کہ میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں تو حضور نے فرمایا اللہ اللہ سن کے اللہ اللہ، میں نے کہا اللہ اللہ کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ میں اللہ سے تیرے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ اللہ تو کر رہا ہے نا، میرے پیچھے چل رہا ہے، حضور نے پہلے یہ پوچھا تیرے دل میں کیا ہے، تو کہا اللہ اللہ کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا استغفر اللہ، تیرے حصے کا استغفار میں رب سے کرتا ہوں۔ فضالہ کہتے ہیں حضور نے جب یہ مجھے کہا اور پھر مجھے مسکرا کے دیکھا اور میرے دل کی بات بوجھ لی تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے حضور کے میں اور قریب ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ میرے سینے کے اوپر لگایا، میرے سینے کے اوپر لگایا۔ کہتے ہیں جیسے حضور کا ہاتھ میرے سینے پہ لگانا تو وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ وجود یعنی حضور کی ذات جو ایک لمحہ پہلے کے لیے میرے لیے اتنی مکروہ تھی، اتنی ناپسندیدہ تھی کہ میں ان کو قتل کرنے لگا تھا، ہاتھ لگتا گیا، مسکراہٹ میں دیکھتا گیا تو وہی ذات میرے لیے کائنات میں سب سے محبوب ذات بن گئی۔ میں نے اس کو سب سے زیادہ پھر ان سے محبت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ ایک علم غیب کے اوپر بڑی خوبصورت بات ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان، آپ سب نے یہ بات سنی ہے کہ حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ تو انہوں نے بھی امان طلب کی، مسلمان بھی ہو گئے، لیکن جو دل کے اندر تھی نا ایک رڑک، اس کے لیے میں یہ لفظ بولوں گا رڑک، وہ نہیں ختم ہوئی تھی، کیونکہ پہلے انہوں نے ساری جنگیں لڑی تھی حضور کے خلاف اور بڑے بڑے طریقے بنائے تھے نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے کے لیے۔ اب بھی جب مکہ فتح ہو گیا تو سب سے زیادہ ان کی جان پہ بن گئی کہ ہمارا کیا بنے گا، بدر میں ہم، احد میں ہم، خندق میں ہم، تبوک میں ہم، جہاں جہاں پہ ہو سکا ہے ہم نے کوئی گھٹ نہیں کی، اب کیا بنے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے نا تو ان کے نا دل میں نا پھر بھی نا وہ رڑک اور وہ کچیچیاں پنجابی میں ہم کہیں کہ وہ نہیں تھی، وہ حضور کو بیٹھ کے نا دیکھ رہے تھے حضور طواف کر رہے ہیں اور دل کے اندر نہ رڑک کے یار کوئی واہ لگے نا تو اب بھی میں اس شخص کو قتل کر دوں، اس نے ہمیں فتح کر لیا ہے، ہماری وجہ سے یہ مکہ چھوڑ کے گئے تھے، مدینہ گئے تھے، ہجرت کی تھی، اتنا کچھ یار، ہمارے اتنے بندے، اتنی ہم جنگیں بھی ہار گئے، آج ہم فتح بھی ہو گئے، اندر وہ جو رڑک تھی نا وہ نہیں ختم ہو رہی۔ کہتے ہیں میں حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نا سوچ ہی رہا تھا، حسد کر رہا تھا، دل کے اندر نا یہ چیز ساری موجود تھی کہ کاش میرے پاس لشکر ہوتا اور میں دوبارہ اس شخص پہ حملہ کرتا اور اس کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا اور قبضہ کر لیتا۔ کہتے ہیں کہ میں انہی خیالوں میں گم تھا نا، تو خیالوں میں گم ہوتے ہوتے مجھے پتہ ہی کوئی نہ چلا حضور طواف سے نکلے، میرے اوپر آئے اور میرے دونوں کانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا یخزیک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرتا، جو تو دل میں سوچ رہا ہے نا کہ میرے پاس لشکر ہوتا اور میں پھر ان کو قتل کرتا، فتح کرتا تو میں بادشاہ بن جاتا، فرمایا نہیں، بادشاہ نہ
تم بنتے یخزیک اللہ، خدا تجھے ذلیل کر دیتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جب دیکھا نا سر اٹھا کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک یقین نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں۔ یعنی میں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا جان چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے، لیکن جو میرے دل میں بات تھی نا، جب حضور نے وہ بوجھ لی نا اور میرے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ جڑیاں گلاں تو پہ سوچ دے نا جے گلاں مون بھی پوری ہون تو خدا پھر بھی تین ذلیل کرنا ہے، آدن اس ویلے پھر مینوں یقین آیا کہ اللہ دے سچے نبی نے۔ کہتے ہیں پھر میں گھر گیا اسی رات اور میں نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی سے جن کا نام حضرت ہند تھا، یہ بھی مسلمان ہو گئی، کہتی ہے کہ میں نے ان سے جا کے کہا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ آج جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے؟ اس نے کہا خدا کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، آج جو کچھ ہوا ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ کسی اور کی طاقت سے نہیں ہوا۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے دل میں جو ہے نا وہ اسلام کی جو طاقت ہے، جو ہیبت ہے، جو سچائی ہے نا وہ بیٹھ گئی۔ جس وقت میری بیوی نے بھی کہا کہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ کوئی اور طاقت نہیں ہے، یہ ساری کی ساری طاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ اس واقعے میں بھی جب ابو سفیان بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے حسد کی وجہ سے کہ کاش لشکر آئے میرے پاس موجود اور میں ان کو قتل کر دوں، اس وقت بھی ان کا دل کا ارادہ حضور نے پڑھ لیا اور حضور نے ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر لشکر تجھے مل بھی جاتا نا تو پھر بھی ذلیل ہی ہوتا۔ دوستو ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اگر ہمارے نبی کے پاس علم غیب نہ ہو تو ہمیں اللہ کے رسول قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے؟ ہمیں پورا یقین ہے کہ جس طرح ہمیں ہمارے ماں باپ، دوست احباب، یار بیلی جانتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں ہمارے رسول کریم بھی جانتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔